بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات کلاس دہم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے عائلی زندگی کی اہمیت۔ لفظ عائل عربی میں عیالہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں صاحب اولاد ہونا یا ان کی کفالت کرنا، اور اہل و عیال کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو خاندان گھرانے یا کنبے کے لیے بولا جاتا ہے۔ عائلی زندگی سے مراد ہے خاندانی زندگی۔ انسان پیدائش سے موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی، اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے۔ گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جز ہے، اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی پر ہے۔ اس پاکیزگی کے متاثر ہونے سے پیچیدگیاں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ HIV ایڈز جیسے مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اللہ کی قائم کی ہوئی حدود پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں معاشرے کی شیرازہ بندی ناممکن ہے، اور معاشرہ انتشار سے نہیں بچ سکتا۔ زوجین کا باہمی تعلق، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ ترجمہ: وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اس طرح نکاح ایک جوڑے کے درمیان عائلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد زوجین محسن یعنی قلعہ بند یا محفوظ ہو جاتے ہیں۔ غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط دیوار اور حصار مل جاتا ہے۔ مطلب خاندانی زندگی سے انسان کا اخلاق پاکیزہ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان نکاح کرتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا برا ہو، اس نے مجھ سے 2/3 دین بچا لیا۔ ہر ایک دوسرے کے لیے شریک، رنج و راحت، بے لوث اور غمگسار ہوتا ہے، اور مشکلات و مسائل کے حل میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ مطلب نکاح کے ذریعے مرد و عورت کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یکسوئی نصیب ہوتی ہے، سوچ، غور و فکر اور ذہنی صلاحیتوں میں ایک اٹھان اور ان کے استعمال میں لانے میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی نکاح سے ایک بامقصد اور آرام دہ زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون اور اطمینان پاتے ہیں۔ خاندانی زندگی سے انسان کا اخلاق بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس زندگی کا لطف اس وقت حد کمال کو پہنچ جاتا ہے جب گھر کے آنگن میں پھولوں جیسے بچے آ جاتے ہیں، جو والدین کے آپس کے تعلق کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ ہر دو طرف سے محبت و احترام باہمی کا زمزم موج زن ہوتا ہے، اور گھر واقعی ایک جنت نظر آتا ہے۔ چونکہ نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش اللہ تعالیٰ کے نزدیک عائلی زندگی کا مقصد ہے، اور اس پاکیزہ زندگی کا واحد راستہ عقد نکاح ہے، ورنہ فطرت کے وہ مقاصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جو وہ اپنے سامنے رکھتی ہے۔ لہٰذا کسی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی ہے۔ جب اس بنیاد ہی کو نیست و نابود کر دیا جائے تو معاشرے کی شیرازہ بندی کس طرح ممکن ہے، اور اسے انتشار سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عائلی زندگی کے استحکام اور بقا کے لیے نہایت وضاحت سے ہدایات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیا۔ ارشاد ہوتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ سورۃ الروم، پارہ نمبر 21، آیت نمبر 21۔ ترجمہ: اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ گویا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو جبلت کی تسکین کا باعث ہے، اور دوسری طرف باہمی محبت، اعتماد اور رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ دونوں روحانی تعلق کی بنا پر شاہراہ حیات میں ایک دوسرے کے ہمسفر ہوتے ہیں، اور ایک مقدس معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے مونس و غمخوار ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر منصفانہ حقوق مقرر کیے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسی طرح ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں رواج کے مطابق۔ زوجین کے
حقوق و فرائض۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کی کفالت نان و نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہاں سے آگے مرد کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی مالی حالت کے مطابق بیوی بچوں کے اخراجات، لباس اور مکان کا بندوبست کرے۔ بیوی کو اپنے مہر میں دی گئی رقم یا دیگر اپنی ذاتی ملکیت رکھنے اور کاروبار کرنے کا جائز حدود میں اختیار دے۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور عدل و احسان کا رویہ اختیار کرے۔ وراثت کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، نیک عورتیں فرما بردار اور شوہروں کی عدم موجودگی میں ان کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں۔ اگرچہ عورت پر اولاد کی کفالت کی ذمہ داری نہیں، تاہم پڑھی لکھی اور ہنرمند خواتین حیا اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے ملازمت اور ہنرمندی کے دیگر کام کر کے روزی کما سکتی ہیں، مگر ہمارے ملک کی اکثر خواتین کو اپنے ان حقوق سے آگاہی حاصل نہیں۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی تمام اشیاء کی ایک امانت کی طرح حفاظت کرے، اس کے راز افشا نہ کرے۔ اب یہاں سے بیوی کے فرائض ذکر کیے جا رہے ہیں۔ گھر کی باتیں دوسروں کو نہ بتائے اور اس کے اموال و اشیاء کے ساتھ ساتھ اس کی آبرو اور اس کے نسب و نسل کی بھی حفاظت کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے مینارہ نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ ترجمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سے بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت ہو اور وہ اسے حکم دے تو اطاعت کرے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنی حفاظت کرے۔ سو بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی شکر گزار ہو اور بات بات پہ شکوے نہ کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات مردوں کی نسبت عورتوں کو جہنم میں عذاب الہی میں مبتلا دیکھا۔ وجہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے کہ تم لعنت کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ خاوند کی خوشنودی حاصل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار لیں، اور روز روز کا لڑائی جھگڑا گھر کے سکون کو تباہ اور اولاد کو پریشان کر دیتا ہے۔ اولاد کے حقوق و فرائض۔ اسلام میں والدین پر اولاد کے حقوق مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورۃ التحریم آیت نمبر 6 پارہ نمبر 28۔ ترجمہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچاؤ۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش، تعلیم اور اچھی تربیت کا اہتمام کریں اور پھر اچھی جگہ ان کی شادی کرا دیں۔ اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھیں اور والدین کی وفات کے بعد بھی اولاد صالحہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب ہوتی ہے۔ اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجا لائیں، یعنی ایسا حکم کہ جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، شریعت کا حکم ٹوٹتا ہو، اسلام کے خلاف کوئی باتیں ہو وہ تو نہ مانیں، اس کے علاوہ ہر حکم بجا لائیں۔ ان سے رحمت و محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کریں، ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھیں، خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ اپنی مصروفیت سے مناسب وقت ان کے لیے مختص کریں، ان کی بھرپور خدمت کریں اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ترجمہ، ان دونوں کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے نرمی سے بات کرو اور رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو۔ کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ مشق۔ سوال نمبر 1، عائلی زندگی سے کیا مراد ہے؟ یہ پیراگراف اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، خاندانی نظام کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ یہاں سے شروع کریں گے اور پھر اس کے ساتھ یہاں تک لے جا کے اس کو ختم کر دیں گے۔ سوال نمبر 3، زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں؟ یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 4، اولاد کے حقوق و فرائض کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہاں سے ہم شروع کریں گے اور یہ سبق کے اختتام تک اس سوال کا جواب ہو جائے گا۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں، دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمیں اگلے سبق تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔